دل میں جگہ رکھتے ہو سنسار کے لیے، جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے۔ اور اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا عنوان محبت رسول ہے۔ محبت رسول کے تعلق سے میں نے اپنا موضوع سخن چنا ہے، موضوع سخن بنایا۔ برادران اسلام، آج اس دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر انسان کس کی بدولت جیتا ہے؟ محبت کی بدولت جیتا ہے۔ اب وہ محبت چاہے دوست کی محبت ہو یا والدین کی محبت ہو یا اور کسی قسم کی محبت ہو، انسان محبت ہی کی بدولت زندہ رہتا ہے۔ اور محبت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زندہ رہنے کی ہمت دیتی ہے، کبھی مرنے کا خیال دل میں نہیں آتا ہے۔ اور جب بات محبت کی چل رہی ہے تو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان دو چیزوں کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ انسان یا تو حسین و جمیل یعنی حسن و جمال کو دیکھ کر کے کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، یا پھر وفاداری کو دیکھ کر کے اور سیرت کو دیکھ کر کے مائل ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثلا کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اگر وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو، حسین و جمیل نہ ہو، دکھنے میں بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن وفادار ہو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، حسین نہیں ہے تو کیا ہوا، چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، خوبصورت نہیں ہے تو کیا ہوا، صورت نہیں دیکھنی چاہیے، وفادار تو ہے، مجھ سے وفاداری تو کرتا ہے۔ اور رہی دوسری بات، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وفاداری نہیں دیکھتے، وفاداری کو دور رکھتے ہیں اور حسن و جمال کو دیکھ کر کے مائل ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس دنیا میں انسان میں یہ دونوں خوبیاں بھرپور اچھے طریقے سے نہیں مل پائیں گی، کسی پہ کسی کے اندر بھی نہیں ملیں گی یہ دونوں خوبیاں ایک ساتھ۔ اگر حسین و جمیل ہے تو وفادار نہیں ہوگا، اگر وفادار ہے تو خوبصورت بھی نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیجئے انسان ایک دوسرے کا وفادار تب تک رہتا ہے، ایک دوسرے سے قریب تب تک رہتا ہے جب تک اس کی وجہ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کسی انسان سے قریب تب تک رہوں گا جب تک اس کی وجہ سے میری عزت پہ، میری شہرت پہ، میری دولت پہ، میری جان پہ، میرے جسم پہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی خطرہ مجھے محسوس ہوگا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے یہ پریشانیاں، یہ دقتیں دیکھنی پڑیں گی، یہ پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، تو میں خود اس سے کنارہ کشی اختیار کروں گا۔ کوئی بھی انسان ایسا ہی کرتا ہے، جب تک مطلب رہتی ہے، بنا کسی پریشانی کے، کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمیں فائدہ ملتا رہے تو ہم قریب رہا کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب پریشانی ہونے والی ہے اس کے ساتھ رہنے میں، ہمیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ رہ کر کے، تو انسان دور ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں، ایک ایسے ذات کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں کہ جن سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں، اور ان سے وفادار بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ پہلی مثال میں دے دینا چاہتا ہوں حسن کا، جمال کا۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا عالم تھا اور 14ویں کا چاند فل زور و شور پہ چمک رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنگن میں سرخ یمنی جوڑا پہن کر کے، لال رنگ کا یمنی جوڑا پہن کر کے کھڑے ہیں، اور میں آشچर्य چکت رہ گیا، تعجب میں رہ گیا، متعجب
متعجب ہو گیا یہ دیکھ کر کے کہ کبھی میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا تو کبھی آقا کے روح والضحا کو دیکھتا، لیکن قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی کہ مصطفیٰ کا چہرہ اس آسمان میں چمکتے ہوئے چاند سے بھی زیادہ چمکدار لگ رہا تھا۔ اس آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کی روشنی بھی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی رنگت کے سامنے پھیکی نظر آ رہی تھی۔ ایسا حسین و جمیل ہے میرا نبی۔ صرف جناب جابر ہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں انہیں دیکھا، جس کسی نے بھی دیکھا وہ ان کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جس نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا وہ ان کے حسن کی تعریف کرتے کبھی تھکا ہی نہیں، پوری زندگی بھر کے لیے ان کا دیوانہ ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ان کا مستانہ ہو گیا۔ اس قدر حسین و جمیل تھے میرے آقا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے بعض صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کے جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تلک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ایسی باتوں پہ ہم لوگ انسان ہیں تو ایک پل کے لیے ہمارا ذہن یہ سوچ سکتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ گمان ہو سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے یا پھر جن لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں تک گئے ہوں یا پھر جب تک وہ زندہ رہے ہوں تب تک آقا کریم جیسا خوبصورت انسان پیدا نہ ہوا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آقا کریم سے زیادہ حسین و جمیل لوگ بھی پیدا ہوئے ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں جو آپ کے اس سوال کو آپ کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے، آپ کے اس اعتراض کا ازالہ کر دیں گے۔ اس ہستی کا نام ہے جناب جبرائیل امین، اور جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو جیسے چاہا ویسے دیکھا، اوپر سے چاہا تو اوپر سے دیکھا، نیچے سے چاہا تو نیچے سے دیکھا، دائیں سے چاہا تو دائیں سے دیکھا، بائیں سے چاہا تو بائیں سے دیکھا، جیسے چاہا تیسے دیکھا، جب سے بنی تب سے دیکھا، لیکن آمنہ کے لال کے قدموں کی طرح بھی کسی کو نہیں پایا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہیں امام اعلی حضرت کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ حسین ہے، ایسے حسین ہے میرے آقا، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہی بات وفاداری کی تو میں دنیا کی مثالیں چھوڑ دو، وہ مثالیں تو میں نہیں دوں گا۔ آپ لوگوں کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ میرے آقا کریم خود کے لیے کبھی نہیں روئے، مولا کی بارگاہ میں اپنے لیے آنسو نہیں بہائے، لیکن اپنی امت کے لیے رات رات بھر سجدے کیے، رات رات بھر روئے، رات رات بھر آنسو بہائے، اس قدر روتے کہ کرتا مبارک پورا تر ہو جاتا تھا آنسوؤں سے۔ آقا کریم ہمارے لیے روتے تھے۔ ان مثالوں کو تو دور رکھیے، میں ایک سب سے بڑی مثال دے دینا چاہتا ہوں میدان محشر کی۔ ذرا سوچئے اس جگہ کے بارے میں جہاں پہ ہر انسان اپنے لیے پریشان ہوگا، کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی اولاد کو پہچانے گی، نہ اولاد اپنی ماں کو پہچانے گا، کوئی کسی کو بھی نہیں پہچانے گا۔ ہر شخص، ہر انسان اپنے لیے پریشان ہوگا۔ انبیاء تلک نفسی نفسی کی صدائیں لگایا کریں گے، خدا کی بارگاہ میں منتیں فریادیں اور التجائیں کرتے رہیں گے۔ آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تلک ہر نبی اپنے لیے پریشان ہوگا، مخلوق جائے گی ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے، نسل آدم جائیں گے ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے، اولاد آدم جائے گی ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد فرمائیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہماری امداد کریں، مدد کریں۔ یہ گرمی میدان محشر کی، یہ گرمی، یہ تپتی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا ہمارا حساب کرے جلدی، لیکن وہاں پر ہر کوئی یہی کہے گا دور جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، میں خود کے لیے پریشان ہوں، میں خود اپنے فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایسی جگہ پہ جب ماں بیٹے سے کہے گی کہ تو کون ہے، میں تو تجھے جانتی بھی نہیں،
भाई भाई से कहेगा तू कौन है, मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। बाप बेटे से कहेगा तू कौन है, मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं। जब सब लोग खुदा की बारगाह में रो रहे होंगे, मिन्नतें कर रहे होंगे, इल्तिजाएं कर रहे होंगे, अल्लाह की बारगाह में अपने बख्शिश का परवाना ढूंढ रहे होंगे, मौला की बारगाह में रो रो के दुआएं कर रहे होंगे, खुद के लिए परेशान होंगे, जब सब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, अपने लिए परेशान होंगे, ऐसे आलम में एक सहमी हुई आवाज, एक गिड़गिड़ाती हुई आवाज बुलंद होगी और वो आवाज यूं होगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। वो सदा देने वाला कोई और नहीं होगा, वो सदाएं बुलंद करने वाला कोई हमारा रिश्तेदार नहीं होगा, नातेदार नहीं होगा, कोई हमारी जान पहचान का नहीं होगा, बल्कि वो सदाएं देने वाले हमारे आका होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए रोने वाले हमारे आका होंगे। ऐसी जगह पे जहां पे हर कोई परेशान होगा, उसके बाद फिर जिंदगी नहीं है। वहां पे एक बार फैसला हो गया तो बस हो गया, जो जन्नत में गया तो गया, जो जहन्नम में गया तो गया, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा अपने आखिरत को संवारने का। ऐसी जगह पे हमारे आका खुद के लिए नहीं हमारे लिए रोएंगे। तो जरा सोचे मोहब्बत का असली हकदार कौन है, मोहब्बत करने के अगर असली लायक कोई है तो वो कौन है। सबके दिल से यही आवाज आएगी, वो हमारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे आका हैं। तो क्यों दिल में जगह रखते हो संसार के लिए, जब दिल बना है अहमद मुख्तार के लिए। आका से मोहब्बत करो, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, हर चीज बनती हुई नजर आएगी, हर चीज अपने अपने काबू में, अपने कंट्रोल में नजर आएगी, हर चीज अपने हिसाब से चलती हुई नजर आएगी, हर चीज रंगीन नजर आएगी, हर चीज खूबसूरत नजर आएगी। अरे ये दुनिया वाले तो तब तक ही मोहब्बत करते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। आप आजमा करके देख लो, कोई लड़का किसी लड़के का दोस्त है, वो दोस्ती में तब तक ही साथ रहेंगे जब तक उनके वालिदैन अगर उनको डांटे ना। लेकिन दो दोस्त हैं, अगर किसी एक दोस्त के घर वालों ने डांट दिया, फटकार दिया, एक आध दो तमाचे जड़ दिए और कह दिया कि तुम उसके साथ मत रहो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसकी संगत तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम उससे दूर हो जाओ वरना तुम बिगड़ जाओगे, तो वो दोस्त फौरन अपने दोस्त से दूर हो जाया करता है। तो जरा सोचें, इस दुनिया की दोस्ती ऐसी ही है, जब तक उन्हें हमारी वजह से कोई खतरा ना हो, कोई घाटा ना हो, तब तक वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब हमसे उन्हें घाटा नजर आने लगेगा, हमसे उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नजर आने लगेगी, तो हमसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, दामन छुड़ा लेते हैं। तो इन लोगों से दिल लगाने के बजाय अपने आका से दिल लगाइए। इसीलिए मैं कहता हूं, क्यों दिल में जगह रखते हो संसार के लिए, जब दिल बना है अहमद मुख्तार के लिए। और इसी मौके के लिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।